الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، میں ہوں سید شہریار داؤد اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کم و بیش 700 مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو، اے ایمان والو اللہ کی عبادت کرو۔ نماز کا 700 سے زیادہ مقامات پر ارشاد فرمانا، حکم فرمانا، یہ میرا خیال ہے نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کی افادیت کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ واقعی نماز ہے؟ نماز ادا کر رہے ہیں کیا وہ نماز ہے؟ میں ان الفاظ کی مد و جزر میں نہیں جاؤں گا، جی قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو ادا کرنے کا حکم ہے، چھوڑ دیجئے ان باتوں کو۔ ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، سیدھی سادی بات کریں گے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ اچھے سے پردہ کر کے ایک ہاتھ میں مشعل، آگ، ایک ہم نے پانی کا پیالہ، یہ لے کر چلی، تیزی سے جا رہی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو پہچانا اور روکا، پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہوتی تیزی کے ساتھ؟ فرمانے لگی اے حسن بصری مجھے نہ روکو، آج میں اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جسے دیکھو یا تو جنت کی طلب کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، خاص اللہ کی رضا کے لیے کہ ہاں ہمارا رب واقعی عبادت کے لائق ہے، اس کی رضا کے لیے کوئی عبادت ہی نہیں کر رہا۔ ایک بات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ نیکسٹ، ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزے سے تھیں، افطار کا وقت تھا اور بیٹھی انتظار کر رہی تھیں کہ وقت آئے افطار کا تو ہم روزہ افطار کریں۔ آپ کے ساتھ آپ کی ملازمہ بھی تھی، وہ بھی روزے سے تھی، آپ کے پاس 2 روٹیاں پڑی تھیں۔ ابھی مغرب کی اذان کا وقت ہوا ہی نہ تھا، تھوڑی دیر پہلے اچانک کسی نے آواز لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پر روٹی دے دے اور غریب کا پیٹ بھر دے۔ آپ نے ملازمہ سے فرمایا جاؤ روٹی اس کو جا کر دے آؤ۔ وہ ملازمہ نے 2 روٹیاں اٹھائیں، جا کر کے اس غریب کو، مسکین کو دے دی۔ تھوڑی دیر بعد اذان ہو گئی، آپ نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ لاؤ روٹی کہاں ہے؟ کہا جی بی بی آپ نے کہا تھا دے دو، میں نے 2 روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ فرمایا اچھا کوئی بات نہیں۔ پانی منگوا لیا، پانی سے افطار کیا، نماز مغرب ادا کی، نماز مغرب ادا کر کے آپ بیٹھ گئیں جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، ملازمہ سے کہا جا کر کے دیکھ کر آؤ۔ ملازمہ گئی، اندر اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکرا تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی بی بی ابھی کوئی ہمارے پڑوس میں خاتون کی ملازمہ آئی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری مالکن نے یہ روٹیاں آپ کی خدمت میں بھیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کھولو۔ طبق کھولا گیا، فرمایا گنو، گنی 1 2 3 4 19۔ فرمایا 19 روٹیاں واپس کر دو، یہ ہماری نہیں ہے۔ ملازمہ لے گئی، واپس تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، پھر دوبارہ آئی تو ہاتھ میں وہی طبق تھا روٹیوں کا۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا جی یہ روٹیوں کا طبق ہے، آپ کے لیے روٹیاں آئی ہیں۔ پوچھا گنو، فرمایا گنو 19۔ فرمایا لے جاؤ ہماری نہیں ہے۔ اب وہ پھر لے گئی۔ اب تیسری مرتبہ جو دستک ہوئی تو وہ ملازمہ خود چلی آئی اندر اور کہنے لگی بی بی میری مالکن نے کہا ہے اگر آپ یہ روٹیاں قبول کر لیں گی تو وہ مجھے آزاد کر دے گی، میں اس کی غلامی سے نکل آؤں گی۔ بی بی اللہ کے واسطے یہ روٹیاں قبول کر لیں، اور واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں بی بی رابعہ بصری آپ ہی ہیں اور آپ ہی کے لیے میری خادمہ نے میری مالکن نے یہ روٹیاں بھیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا بی بی میں روٹیاں لے تو لوں لیکن اگر یہ میرے لیے ہو تب۔ پوچھا بی بی آپ ہی کے لیے ہیں، آپ کیوں نہیں یقین کر رہی؟ فرمایا میں کیسے یقین کر لوں؟ میں نے اپنے رب کے نام پر 2 روٹیاں دی ہیں اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اللہ کے نام پر ایک چیز دیتا ہے اللہ اسے 10 گنا کر کے دیتا ہے۔ اگر میں نے 2 روٹیاں دی ہیں تو یہ 20 روٹیاں ہونی چاہیے تھی، یہ 19 ہے اس لیے یہ میری نہیں۔ تب آپ کی ملازمہ جو آپ کی خادمہ تھی وہ روتے ہوئے کہنے لگی بی بی مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، پہلی دفعہ میں دروازے سے آتے ہوئے اس میں سے میں نے ایک روٹی نکال لی تھی کہ آپ سے نظر بچا کے وہ میں کھا لوں گی، مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ تب آپ نے پھر وہ روٹیاں قبول فرما لی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اللہ پر بھروسہ، یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو تھوڑا اینالائز کریں،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز سکون سے پڑھو، آسانی سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آئے میں آپ کو ایک بہت پیاری بات سناتا ہوں۔ جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کی کیفیت کو کہتے ہیں جلسہ۔ اصطلاح میں، نماز کی اصطلاح میں سے جلسہ کہا جاتا ہے۔ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کے لیے حکم ہے سکون کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 5 یا 7 مرتبہ کہا جائے۔ اب یہاں آئے یہ سکون سے زیادہ لمبا سجدہ کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس کی اتنی میڈیکل توجیحات ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، صرف 2 توجیحات بیان کروں گا۔ نمبر 1، آپ کوئی بھی یوٹیوب پر جا کر کے دل کے لیے یا دماغ کے لیے کوئی چیز تقویت پہنچانے والی کوئی چیز ہو، کوئی ایکسرسائز ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو کیا کہیں گے کہ جی آپ اپنا سر نیچے کریں، ٹانگیں اوپر کریں، تاکہ آپ کے سر کو آسانی کے ساتھ آپ کے دماغ کے اندر آکسیجنیٹڈ فریش بلڈ پہنچے، تاکہ آپ کی سوچنے سمجھنے اور یہ جتنے آپ کے سروائیکل پرابلمز ہیں ان سب کا سد باب ہو سکے۔ ہم جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمارا سجدے میں سر زمین پر ٹکا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ناک کی ہڈی اور ماتھے کی ہڈی لگاؤ، ٹکاؤ اور ذرا طویل سجدے کرو۔ طویل سجدے کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ ہم جو نماز پڑھیں یہ تو ایک کمپلیٹ ایکسرسائز ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو تب جب ہم سجدہ کریں تو ہمارا سر زیادہ دیر تک زمین پر پڑا رہے۔ اب آئیے دوسری میڈیکل اس کی توجیحات، وجہ لکھتے ہیں سائنسدان جتنے ریسرچرز ہیں، وہ کہتے ہیں دی ارتھ ہیز دا ٹینڈنسی ٹو ایبزارب آل دا ویوز اینڈ دی وائبس which a human brain absorb from the surroundings۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دماغ، ہمارے برین، ہمارے جو بھی ہمارا یہ بھیجا ہے، اس کے اندر جتنی ہم یہ پوری اپنی سراؤنڈنگ سے جو ہم ویوز ہمارے دماغ میں ایبزارب ہو جاتی ہیں، جذب ہو جاتی ہیں، جیسے پنکھے کی ہوا ہو گئی، یا ہم یہ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، موبائل پہ بیٹھتے ہیں، جتنی ہمارے اوپر یہ ویوز آ رہی ہوتی ہیں، یہ الفا بیٹا ریز آ رہی ہوتی ہیں، یہ الٹرا وائلٹ ریز آ رہی ہوتی ہیں جو ہمارا دماغ ایبزارب کرتا ہے اور اس کو ایگزٹ کرنے کا کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہوتا۔ فرمایا تم سجدہ کر لیا کرو، سجدہ طویل کرو گے تو اتنی دیر میں کہ وہ زمین ہمارے تمام ان لہروں کو، وہ مقناطیسی لہریں یا جو بھی مضر صحت لہریں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں، یہ زمین اس کو ایبزارب کر لیتی ہے، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ڈیو ٹو دی گریویٹیشنل فورس۔ اب ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلی، ہم نارملی کاپی پیسٹ کرتے ہیں، ہم ایک فائل اٹھا کے دوسری فائل میں جب ہم ڈالتے ہیں دوسرے فولڈر میں تو کچھ ٹائم تو دیتے ہیں، وہ وہاں سے کاپی اٹھا کے جب پیسٹ ہوتا ہے کچھ ٹائم تو لگتا ہے، کم از کم 3 5 7 مرتبہ ہم آرام سے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، کاپی پیسٹ تو ہونے دیں تاکہ ہمارے دماغ کی ساری جو بھی تھکاوٹ ہے، جو بھی مضر صحت اثرات ہمارے دماغ میں ہیں، وہ زمین ہم سے سارے ایبزارب کر لے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کتنے آسان طریقے بتا دیے۔ ہمیں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا، ہمیں حکیموں کے پاس نہیں جانا، ہمیں ویدوں کے پاس نہیں جانا، ارے اپنے دماغ کے بوجھ اتارنے ہیں، اللہ کو لمبا سجدہ کر دو، انشاءاللہ العزیز ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور سر کو جھکا کے دیکھ۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، سمجھنی ہوں گی۔ یہ ٹھونگے مارنے سے ہمارا سجدہ نماز نہیں ہوگی بلکہ سکون کے ساتھ لمبے سجدے کرنے سے ہوگی۔ آئیں آخر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تہجد میں تھے، تہجد کے لیے اٹھے، آپ کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، وہ آپ کو وضو کرا رہے تھے، سرکار علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش پر آیا، فرمایا سر ربیہ، تو حضرت ربیہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سر ربیہ، تو اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے، سوال کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہاں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، وضو کرا رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی اسی طرح آپ کی خدمت کروں۔ فرمایا عطا کیا، اور مانگ، دوسری دفعہ بھی یہی خدمت مانگی، اور مانگ، تیسری دفعہ بھی یہی، یا رسول اللہ اسی طرح آپ کی رفاقت مجھے جنت میں ملتی رہے، میں آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ فرمایا میں نے عطا کی، لیکن ایک کام کرنا ربیہ۔ یا رسول اللہ حکم، فدا کا بھی وہ امی، میرے ماں باپ پر قربان، حکم فرمائیے کیا کام کروں؟ فرمایا کثرت سجود کے ساتھ
میری مدد کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنا کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تیرا شفیع ہو جاؤں، تیرا سفارشی ہو جاؤں۔ اے مولا یہ ربیہ میری بات مان کر تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کر کے آیا ہے، اے اللہ اسے اسی طرح میری خدمت پر جنت میں معمور کر دے۔ دیکھا آپ نے کیا فرمایا؟ کثرت سجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر۔ پتہ چلا زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے ہم نہ صرف اپنی مدد کریں گے بلکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہماری صحت ہو جائے گی، آقا خوش ہو جائیں گے، ہمارے لمبے سجدے ہو جائیں گے، اللہ کی رضامندی ملے گی تو آقا خوش ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا کیا چاہتے ہیں؟ کہ بس میرے بندے ہیں، میرے امتی کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ یہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں پریکٹیکیلٹی میں لانی چاہیے۔ لاسٹ تھنگ جو میں نے کہا، جلسہ جو ہم کرتے ہیں اس وقت ایک سجدہ کر کے اتنی دیر ہم رکیں کہ ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھ پر میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہر جاز ہر مسلک والا یہ بات اس پہ اس کا اتفاق ہے کہ ہاں جلسے کی حالت میں یہ الفاظ کہہ دینے چاہیے۔ ہم یہ الفاظ کہیں گے پھر دیکھیے مغفرت بھی ہوگی، عافیت بھی ملے گی، رحم بھی کیا جائے گا اور سب سے زیادہ روزی ایسی ملے گی کہ ہماری انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔